السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام وعلیکم السلام۔ قرآن کلاس کی پیاری سی بہنوں کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے سب اور اپنی تیاری کر رہے ہوں گے، لیسنز ریوائز کر رہے ہوں گے اور ہوم ورک بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہوم ورکس آ گئے ہیں کافی لوگوں کے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ہوم ورک 2 اور 3 آیا ہوا ہے لیکن 1 نہیں آیا ہوا، یا تو وہ لوگ گروپ میں لیٹ ہوئے ہیں، ان کی یعنی کہ گروپ میں لیٹ آئے ہیں تو ان کو شاید 1 رہ گیا ہے۔ تو میں خیر الگ سے بھی ریمائنڈر بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اپنے دیکھ لیں سارے ہوم ورکس تینوں پورے ہیں آپ کے انشاءاللہ۔ آج کے بعد پھر کل ہمارا نیکسٹ والا 6-7 لیسن کا ہوم ورک بھی آ جائے گا، پھر 4 ہو جانے ہیں، تو اس لیے جلدی جلدی پچھلے کر لیں۔ اور ورک بک کو بھی یقیناً آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہوگا، اور ہیلپر ٹیچرس کے نمبر میں نے آپ کو دیے ہوئے تھے، بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی ٹیچرس کی طرف سے یہ بات تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹس رپلائی نہیں کرتے اور ابھی تک کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہاں نہ ہوں۔ تو یہ دیکھیں ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے ہاں ہوں کہ اور آج تو میں نے اسی لیے پھر کہا کہ چلیں آپ کچھ نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، سلام کر لیں ٹیچر کو اور ایک پھول بھیج دیں ایز اے گفٹ۔ ظاہر ہے وہ آپ کے لیے ٹائم نکالتی ہیں تو آپ کا بنتا ہے نا فرض ان کو اچھی سی دعا دیں، ان کے لیے اچھا سے اسمائل کر کے ایک فلاور دے دیں۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، کسی کو اچھا سا کلمہ کوئی چھوٹی سی بول، اور ہمارے یہ ہر لمحے جو ہیں یہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں نا، آخرت میں ہمیں ان کا جواب بھی دینا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر ہم 2 منٹ بھی گزارتے ہیں تو وہ ہمارا اس وقت ہمسایہ بن جاتا ہے، یا کہہ لیں اس پہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ تو اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، سب نے ایسے ہی چلے چلے جانا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیاری سی اور اچھی سی یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلام تو میں کر چکی ہوں، چلیے دوبارہ سے کر لیتی ہوں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ رکوع اور سجدے کی تسبیحات۔ ابھی تک ہم یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اذان، اور اذان کے اندر جو ایڈیشنل کلمات تھے فجر کے بھی اور اقامت کو بھی دیکھ لیا، پھر اس کے بعد ہم نے وضو کی دعائیں بھی کر لی، وضو وغیرہ کر کے اب ہم نماز کے جو باقی ہمارے رہ گئے تھے ارکان ان کو دیکھیں گے۔ تو اس میں آج رکوع اور سجود کی تسبیحات دیکھیں گے۔ گرامر میں ہمارے حروف چل رہے ہیں، تو حروف ہی ہم 3 اور پڑھیں گے، اور اینڈ پہ ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری بیٹری ہے وہ 26,000 کو کراس کر جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب کہیں الحمدللہ، اور یہ جو فلاور ہے نا یہ سامنے، یہ میری طرف سے آپ سب کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو قبول کریں انشاءاللہ۔ ان 7 ہوم ورک پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آتے ہیں آج کی رکوع کی تسبیح پہ۔ جب ہمارا قیام، جب ہم کھڑے ہو کے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحانہ، سبحان کا مطلب ہے پاک، پاکی ہم نارمل بھی جو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پاکی ہمارے سن کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم کوئی صفائی یا اس سے ریلیٹڈ یا کوئی بس پاک کہہ رہے ہیں، صاف ستھرا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاک کے اندر کتنے میننگ ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو ہمارا اس میں یہ میننگ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ ایک انسان کا دماغ جس حد تک سوچ سکتا ہے نا کہ کسی کی کوئی کمی، کسی کی کوئی کمزوری، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی کمی اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ اس کو صرف پڑھنے سے اس کا اتنا اجر ہے۔ یہی بات ہے کہ نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں ان میں ان 3 تسبیحوں کا ذکر ہے سب سے زیادہ، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر۔ اس کا بہت بہت فضیلت ہے، ان کے بہت زیادہ ثواب ہے ان کا۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آگے ہے ربی۔ اچھا، ربی کے بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں؟ کیا یہ ایک ہی لفظ ہے یا کتنے ہیں؟ ربی دو جی، دو ربی رب اور بی۔ رب اور بی، گڈ۔ یہ رب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ رب کی ہم اس کی کافی ڈیٹیل بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک۔ اور اس کے آگے جو ہی لگا ہوا ہے یہ ضمیر ہے، جو ابھی ہم نے شروع میں پروناؤنس پڑھے تھے، یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے ہی، جس کا اشارہ اپنی طرف تھا ایک انگلی کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں سائڈ پہ ٹیبل بھی لکھا ہوا ہے، اس ٹیبل سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ ہم کہتے ہیں، ہم جو آپ کو گرامر میں ٹیبل پڑھا رہے ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے، آپ کو اتنے وہ استعمال ہوں گے کہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے وہ لفظ یوز ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کو اچھا لگے گا کہ جو ہم گرامر سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ٹرانسلیشن میں کس طرح ہیلپ کر رہی ہے۔
اب ہمیں رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ربی کا مطلب میں رٹا ماروں، میں اب اس کو اینالائز کر سکتی ہوں کہ کس طرح یہ ورڈ بنے. تو ربی میرا رب، ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں یہاں ٹیبل سے آیا ہے. آگے ہے العظیم، اس کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا. عظیم ہم اردو میں بھی نام بھی رکھتے ہوتے ہیں بچوں کے، ویسے بھی اس کا مطلب ہمیں پتا ہے عظیم، عظمت والا، بہت بڑائی والا. اور لگا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ اسم ہے، یہ صفت ہے، ایک اللہ کی صفت ہے. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ، اسی یعنی روٹ لیٹر سے نکلا ایک لفظ ہوتا ہے عزم، یعنی اس میں زوئیں پہ جزم ہوتی ہے. تو یہ عربی میں بولتے ہیں ہڈی کو، ہڈی کو بولتے ہیں عزم. اور عزم ہڈی کی بھی کیا ہوتی ہے، کیا ہڈی بھی ہارڈ ہوتی ہے نا، سخت ہوتی ہے بڑی. تو یعنی کہ یہ ملتے جلتے اس کے میننگ میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ بہت عظمت والا، بہت بڑائی والا. تو چلے اب اس جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس میں 4 پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں ان 3 لفظوں میں. دیکھنے میں تو 3 لفظ ہیں لیکن ہم اس میں سے 4 پوائنٹ نکالیں گے. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی کوئز کے حوالے سے بھی اور آپ کے ہوم ورک میں بھی آئے گا کہ رکوع یا سجدے کی تسبیحات کے پوائنٹس پوچھیں گے وہ آپ سے. تو سب سے اس میں جو پہلی بات ہے کہ وہ کیا، کہ سبحانہ میں نکلی اللہ تعالیٰ کی بات، کیا پاکی کی، کہ اللہ پاک ہے. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. ربی، ربی چھوٹا سا ورڈ ہے، 2، لیکن اس پہ پوائنٹ بھی 2 ہی نکلتے ہیں، 2 سبق نکلتے ہیں. ایک رب، ایک جی. رب سے مراد کہ اللہ کی ربوبیت پتہ چلتی ہے، اور اس کا جو جی ہے وہ میرا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر آگے عظمت. تو یہ 4 پوائنٹ ہم باری باری اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اب ذرا تصور اور احساس کے ساتھ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو پیچھے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک ہے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ ناانصافی بالکل بھی نہیں کرتا. اس نے بے مقصد کچھ بھی اس دنیا میں پیدا نہیں کیا ہوا، ہر چیز کا کوئی فائدہ ہے، کوئی مقصد ہے. اور جتنی بھی قسم کی کمزوریاں ایک انسان سوچ سکتا ہے، کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی بھی جو برائی، تو وہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں لیکن اس کو کسی کا بھی خوف نہیں، کسی کے بھی دباؤ میں نہیں ہے. اور اس کا حکم سب سے بہترین ہوتا ہے. اور جو میری زندگی میں پھر سب کچھ ہے تو وہ بھی سب سے بہترین ہے. پھر اس کے بتائیں کہ مجھے سے شکایت کرنے کی کیا بات نکل آتی ہے. ہم اپنی زندگی میں اتنی شکایات کرتے ہیں، اتنی شکایات کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو جاتا تو ایسے ہوتا، میں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی، میں تھوڑی سی یہ ہو جاتی، میرا رنگ ایسا ہو جاتا. تو ہم اتنی باتیں، یا پھر اگر کوئی ہماری پسند کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو اس فیصلے پہ ہم کتنا رونا مچاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، یا پتہ نہیں میرے بچے کو ایسا کیوں ہوا، میرے ماں باپ کو ایسے. تو یہ ساری باتیں سوچیں کہ جب اگر اپنے منہ سے ہم سبحان کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، تو نعوذ باللہ ہم یہ پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا میرے حق میں. تو کتنی بڑی بات ہے نا، جو ہمارے اس تسبیح کے ہی خلاف ہو جاتی ہے جب ہم اپنے منہ سے شکایت نکالتے ہیں. تو اس لیے ہمیں شکایتیں نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو جانیں کہ وہ رب کیسا ہے. پھر آگے جو دوسری بات ربوبیت، ہم نے کہا اس میں سے ربوبیت کا پوائنٹ نکلتا ہے. تو وہ تو ہم پہلے بھی ویسے بات کر چکے ہیں کہ وہ رب ہے ہمارا، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اور بہت خیال کیسے، محبت سے خیال رکھتا ہے. اور دنیا کے اور جسم جو ہمارے جتنے مائک کسی کا آن ہوتا ہے نا، جو ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، صرف ہمارے نہیں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے ذرے ذرے کو وہ پالتا ہے. سب پل پل کی اسے خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس کو آگے کیسے چلانا ہے، پیچھے کیسے چلایا تھا، آگے کہاں لے کے جانا ہے، اس کا آگے کیا ہوگا، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا، اس کی باڈی کے اندر جو ہمارے اتنے سسٹم چل رہے ہیں خون کے اور مختلف طرح کے، ہر چیز یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارا خیال کرتا ہے. تو جب اس کی ربوبیت بھی ہم سوچ لیں، اور پھر آگے دیکھیں ربی میرا رب، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں جھک جاتے ہیں. ہم پہلے قیام میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پہلے اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، پھر اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر سب کچھ کر کے جب ہم رک میں جھک گئے، ہم اللہ کی عظمت کو جان کے، خود اپنے آپ کی بے بسی اور اپنی کمزوری جان کے ہم جھک گئے. اب اور جھکنے کے بعد پھر جب ہم نے کہا ربی میرا رب، یعنی کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے وہ سب کا رب ہوگا، لیکن اس ٹائم یہ احساس سوچے ذرا، ایک بچہ چھوٹا سا بھی ہوتا ہے نا تو وہ اپنا ٹوائے پکڑ کے کیا کہتا ہے، یہ تو میرا کھلونا ہے. گھر میں کوئی اور مہمان آ جائے، پھپھو کے بچے آ جائیں، خالہ کے بچے آ جائیں، کیسے بچے اپنی اپنی چیز چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ تو میری ہے، یہ تو میری ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. اپنی چیز کا مزہ ہی ہوتا ہے. ہم مائیں بھی جب بچوں کو بلاتی ہیں، یہ تو میرا بیٹا، یہ تو میری بیٹی، ایسے کر کے اور جب ہم کسی کو اپنا کر کے بلاتے ہیں نا تو اس میں ایک الگ ہی پیار اور الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایون لوگ علاقوں کے نام سے کہتے ہیں، یہ تو لاہوری ہے، یہ تو کشمیری ہے،
یعنی کہ ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمیں اس چیز کی اپنائیت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو سوچے ہم رب کو رب بھی مان رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم اسے کہہ رہے ہیں رب بھی، یہ تو میرا رب ہے، جتنا مرضی بڑا ہے پر یہ کیا ہے، یہ تو میرا ہے. تو ہم جب اسے اپنا کرتے ہیں تو پھر ہماری فیلنگ اور ہمارا سب کچھ پھر اپنائیت والا ہونا چاہیے نا، پھر وہ ہمیں اپنا اپنا لگنا چاہیے، ہمیں غیر تو نہیں لگنا چاہیے. ہمیں کوئی بہت ہی کوئی مختلف ہستی یا مطلب بہت ہی کوئی انہونی چیز، انہونی بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ بہت ہی ایسا تو کوئی پرائی اور ایسے نہ یعنی کہ جس کو ہم جانتے نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہمیں اللہ اپنا اپنا لگنا چاہیے نا، کیونکہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا رب ہے. اور پھر ساتھ ہی اگلی چیز ہم اس کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں اللہ، ہم تو تیرے اتنے نہ مطلب نہ چیز قسم کے گناہ گار سے کمزور سے تیرے بندے، لیکن تو پھر بھی ہمارا ہے. بے شک تو بہت آگے سے ساتھ ہی اللہ کی عظمت بیان کر دیتے ہیں کہ تو بہت ہی عظمت والا ہے، لیکن ہم تیرے بندے ہیں اور آپ آگے جھک جاتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا جب کسی کی عظمت کا جب اظہار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، آگے جھک جاتا ہے. تو رکوع کے ماشاءاللہ فزیکل اپیرنس بھی ایسی ہے کہ جھکنے کو دل کرتا ہے اللہ کے آگے نا. تو ہم جب اللہ کے سامنے جھکے، ابھی اسی تصور اور احساس کے ساتھ اب یہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور کون سے 4 پوائنٹ ہم نے اس میں یاد کرنے ہیں؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت. یہ چاروں تصور ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے جب ہم رکوع کریں، تو پھر اس رکوع کا مزہ ہے. اور رکوع میں آپ کو پتہ ہے یہ تسبیح ہم منیمم 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، پر منیمم 3 دفعہ ضرور پڑھیں. اور اس کے بعد پھر ہم جب اس کے بعد اچھا تسبیح، اس کے بعد دعائیں بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنت سے ثابت ہیں، دعائیں پڑھا کرتے تھے رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اور جب کھڑے ہوتے تھے رکوع کے بعد جلسہ سے کہتے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کوما، اس میں کھڑے ہوتے تھے تو اس میں بھی دعائیں کرتے تھے. اور جو ویسے نارمل تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع سے کھڑے ہونے کی، وہ کیا ہے پھر آگے وہ آ جاتی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اس کو اس طرح دیکھیں، سمیع اللہ، یہ ایک لفظ ہو گیا، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی، حمیدہ. اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سمیع اللہ، سمیع جو ہے نا یہ ایک فعل ہے. انشاءاللہ اسی کورس میں آپ پورا ٹیبل پڑھیں گے سامیہ کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سامیہ کہاں سے ہے. یہ ماضی کا فعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سامیہ، اس نے سنا. اب یہاں چونکہ آگے اللہ ہوئے، اللہ کے اوپر پیش ہے. جب بھی کسی فعل کے ساتھ اس طرح کا اسم آئے کہ جس کے اوپر پیش ہو اینڈ پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ اس نے کیا ہے جو ساتھ اس کے اسم آیا ہوا ہے. تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوگا اللہ نے سن لی. یہ ماضی ہے یعنی سن لیا ہے، 100% کنفرم سن لیا ہے. اچھا کیا سنا، کس کی سنی؟ لیمن. نیکسٹ آ گیا لیمن. لی ہم پڑھ چکے ہیں، حرف ہے. لی کا مطلب لیے ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلا حرف یہی پڑھا تھا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ حروف کی ڈفرینٹ سینٹینسز میں میننگ چینج ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کا مطلب کی بھی لے سکتے ہیں صرف اردو میں جملہ بنانے کے لیے، اور لیے بھی آ سکتا ہے ویسے، یعنی کہ اللہ نے سن لی اس کی، یا اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ویسے، لیکن زیادہ بہتر اس کی آ جاتا ہے تو زیادہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس کا مطلب کی بھی آپ لے سکتے ہیں، لیے بھی. آگے آ گیا من. اچھا من کا یہاں لکھا ہوا ہے جس نے. آپ کو کچھ یاد آیا؟ من ہم نے پڑھا تھا شروع میں، من کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ کوئی سوچے؟ کون؟ ویری گڈ. یہ آئی فون کون؟ من کون؟ اچھا آئی فون کے نام سے سسٹر زمرد ہیں، ذرا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں نا جی. کون؟ یا پھر مجھے میسج یہ کریں، آپ وہی ہیں، اپنے نام لکھیں اس پہ نا چیٹ باکس میں. اچھا جی بالکل، کون پڑھا تھا. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ من کا مطلب تو کون ہے، اب یہاں من کا مطلب ہو رہا ہے جس نے. تو آپ کو اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ مطلب بھی ہوتے ہیں کچھ ورڈز کے، جیسے ماں کے بھی مطلب تھے اور اس مختلف طرح کے آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو من کا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب شروع میں آتا ہے جملے کے تو وہ میننگ دیتا ہے کون کا، اور جب وہ بیچ میں آتا ہے تو وہ ایسے کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے تو وہاں مطلب دیتا ہے جو یا جس کی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں اس وقت اس کو جو لگانا ہے یا جس کی لگانا ہے یا جس نے اس طرح کرنا ہے. تو یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ انگلش میں من کا اگر انگلش میں ہم کریں کون، تو کہتے ہیں نا ہو آر یو، تم کون ہو. تو ہو جو ہے اگر ہو انگلش کے سینٹینس میں شروع میں لگائیں ہو آر یو، تو ہم کہتے ہیں تم کون ہو، تو پھر اس کا میننگ کون ہوتا ہے. لیکن اگر اس ہو کو ہم جملے کے بیچ میں لگا دیں، ہم کہہ دیں آئی ایم دا ون ہو آر ریڈنگ، میں وہ ہوں جو پڑھ رہا ہے،
تو اب آپ دیکھیں وہی جب شروع میں تھا تو کون تھا، جب وہ جملے کے بیچ میں آیا تو وہ ہو گیا میں وہ ہوں جو یہ کر رہا ہے، تو جو کا میننگ دے دیا نا اس نے. ایک ہی لفظ شروع میں کچھ اور میننگ دے رہا ہوتا ہے، جب وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ اور. سیم یہ معاملہ من کا بھی ہے، اور سیم یہ معاملہ آگے ماں کا بھی آئے گا، کہ جب وہ سینٹینس کے شروع میں ہوگا مطلب اور دے گا، جب سینٹینس کے مڈل میں ہوگا تو مطلب اور دے گا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے من کا ویسے مطلب کون ہے اگر وہ جملے کے شروع میں آئے گا وہ سوال بن کے آئے گا، لیکن اگر وہ بیچ میں آئے گا تو وہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آئے گا اور اس کا میننگ ہوگا جو یا جس کی. ٹھیک ہے، تو یہاں ہو گیا لیمن جس کی یا جس نے، سمی اللہ اللہ نے سن لی، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ یہ دو ورڈز ہیں حمیدہ اور ہو تو ہو گیا ضمیر اس کی. اب یہ تعریف جس نے تعریف کی اس کی، اب کس کی، یہاں کس کی تعریف کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ٹھیک ہے، اللہ اللہ کی. کی، جس نے اللہ کی تعریف کی. اور حمد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی، حمد کا مطلب تھا تعریف. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ اسم ہے، یہ ایز اے اسم یہاں یوز ہوا ہے حامدہ، ہم تعریف حمیدہ نہیں، یہ ایز اے فعل یوز ہوا ہے حامدہ جس نے تعریف کی اس کی. اچھا یہ ٹیبل دیکھیں، یہ ہم یہ اتنے زیادہ استعمال ہوں گے، بار بار آپ کو دکھیں گے، پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے. اچھا اب اس کو ہم سوچ و تصور سے پڑھتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ. تو اس میں کیا ہے بات کہ ہم جب رکوع میں جھک کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی ربوبیت بیان کی، تو اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے ہم نے کہا کہ سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو یعنی کہ اب ہم اللہ کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ کیونکہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کنفرمڈ. یہ ویسے موزن صاحب کہتے ہیں آگے سے جو سننے والے نمازی ہوتے ہیں وہ پھر آگے سے ربنا ولک الحمد بولتے ہیں. یہ مطلب موزن صاحب کھڑے کے بولتے، موزن کہہ رہے ہیں امام صاحب کھڑے کے بولتے ہیں، تو پھر آگے سے جو نمازی ہوتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے. یعنی وہ ان کو اعلان کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس کی سن لے گا، سن لی بلکہ اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو پھر آگے سے ہم تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں ایک جو ماضی کا آیا ہے نا فعل سمی اللہ، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ نے کنفرم سن لی، کیونکہ ماضی کبھی بدلتا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ سنے گا، سنتا ہے، سنے گا، تو وہ ایک بات آگے کی چلی جاتی ہے کہ اچھا ابھی ہو سکتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے ماضی کا فعل استعمال کر لیا اٹ مینس کہ کنفرم وہ سن چکا ہے. تم اس کی تعریف کر رہے ہو، وہ سن رہا ہے، وہ سن چکا ہے. تو یہ والی بات ہے. آگے سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور حمد کا آپ کو بتایا گیا تھا حمد میں کتنے میننگ ہیں. حمد میں تعریف بھی آ جاتی ہے اور شکر بھی آ جاتا ہے. تو بس آپ لوگ اس شوق کے ساتھ اللہ کی جب تعریف کریں گے نا تو پھر نماز کا مزہ آئے گا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی اپنائیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حمد کا کس کو فائدہ ہے؟ کیا یہ سارا کچھ اگر ہم فیل کر کے زیادہ زیادہ اچھا بتانا شروع کر دیں گے، زیادہ زیادہ اچھی تعریف کرنی شروع کر دیں گے، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی کیا بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو شان میں رتی برابر بھی نہ اضافہ ہونا ہے نہ کمی ہونی ہے، چاہے کوئی بولے یا نہ بولے. لیکن اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. جو اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا اصل میں فائدہ ہی اس کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ سے اس محبت اور اس شکر کے ساتھ اس کی تعریف کریں، اور دوبارہ سب اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں کہ سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. آگے پھر جب وہ کہتے ہیں امام صاحب تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، کہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ سن لے گا جو جس نے تعریف کی، سن لی اس کی، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ تو تیری ہی تعریفیں ساری. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں تو تعریف کرنا بھی نہیں آتا نا، تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں الفاظ سکھا دیے کہ تم یہ کہہ دو کہ ربنا ولک الحمد، کہ ساری تعریفیں ہے ہی تیرے لیے. بجائے کہ ہم ادھر سوچیں، ہم ادھر جائیں، ہم اپنی باڈی کو سوچ کے تعریفیں نکالیں، ہم آسمان کو دیکھیں، ہم زمین کو دیکھیں، ہم پرندوں کو دیکھیں، ہم نے کہہ دیا ہے کہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے. ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، ہم اتنے کمزور بندے، ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے ہم نے کہا کہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے. اب اس کے ون بائی ون اگر لفظوں کو بھی دیکھیں تو اتنے پیارے ہیں. دیکھیں ربنا، ربنا میں رب کا تو پڑھا ہے نا، رب سے نکلا، اور نا اس کی ضمیر. ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب. اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے اس کے میننگ میں. اس میں آگے اے، نیچے جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، جو ہم ضمائر کا ٹیبل پڑھتے تھے، ہم نے رب کے ساتھ جوڑے تھے نا ضمائر، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربنا، ربکم، ربنا اور ربوہا. اس کے اندر جو ربنا تھا، جو یہاں لکھا بھی ہوا ہے ٹیبل کے یہ نیچے، اس ربنا کا مطلب ہم نے کہا تھا ہمارا رب.
ٹھیک ہے, ہمارا رب. یہاں ہم کہہ رہے ہیں ربنا کا, اے ہمارے رب. تھوڑا سا میننگ میں فرق ہے, اور یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, آپ کی ایگزام میں بھی آئے گی. یہاں فرق یہ ہے کہ اس ربا کے اوپر با پہ زبر ہے, وہاں پہ با پہ پیش تھی. ربونا وہ پوزیسو ناؤن تھا, وہاں صرف ہم یہ بتا رہے تھے ہمارا رب, جیسے اس کا رب, تمہارا رب, میرا رب, ایسے ہم ساری سائڈوں پہ بتا رہے تھے. لیکن جو ہم دعا میں یا جو نماز میں ہم ربنا یوز کرتے ہیں, اکثر یہ ہماری دعائیں بھی ربنا سے شروع ہوتی ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, وہ والی دعا, اور بھی بہت ساری دعائیں. تو اس میں اصل میں ہم ڈائریکٹ اللہ کو پھر پکار رہے ہوتے ہیں. پھر ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمارا رب, ہم پھر اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب. یعنی ہم ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنی شروع کر دی اپنے رب کے ساتھ. اور پھر اس میں اے کا لفظ, یعنی کہ ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ وہ سامنے ہی ہے اور ہم اسے بلا رہے ہیں. یعنی سمجھ لیں اس میں جو یا کا حرف ندا جسے بولتے ہیں نا, جیسے عربوں میں رواج ہے کسی کو بلانا ہو تو وہ نام کے ساتھ اے وہ بلاتے ہیں, یا محمد, یا عبداللہ, ایسے کر کے. تو وہ جو یا کسی کو بلانے کے لیے اے کا میننگ ہے نا, وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو ربنا کے اندر سمجھے وہ یا چھپا ہوا ہے. اے کا میننگ جو ہے نا وہ چھپا, اس کی صرف زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ کو اب ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر کے بلا رہے ہیں. تو آپ نے اس کا ڈفرنس یاد رکھنا ہے. ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب, اور ربونا کا مطلب ہے صرف ہمارے رب. وہاں صرف پوسیشن شو ہو رہی ہے, جیسے کسی چیز کی ملکیت بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے, یہ اس کا ہے, اس طرح کی بات. آگے دیکھیں والا کا. اب والا کا بھی چھوٹا سا ورڈ ہے, لیکن اس کے 3 ٹکڑے, وا الگ, لا الگ, کا الگ. وا مطلب اور, یہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا. لا ہم نے حرف پڑھا لا یا لی, ہم کہتے ہیں لا بھی استعمال ہو سکتا ہے, لی بھی. تو لا ہو گیا لیے کے لیے, اور کا وہی ضمیر آ گئی. اگین دیکھیں سائڈ پہ ٹیبل لکھا ہوا ہے. یہ ٹیبلز اتنے زیادہ استعمال ہوں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ بہت اچھی چیز یاد کر لی ہے. تو والا کا اور تیرے لیے, پہلے ہم نے کہا ربنا اے ہمارے رب, والا کا اور تیرے ہی لیے کیا ہے, الحمد. یہاں پہ حمد جو ہے نا یہ اسم آیا ہے. وہ جو پچھلے میں تھا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, وہاں حمیدہ ایسے فعل آیا تھا. یہاں پہ الحمد, ہر قسم کی تعریف, کیونکہ ایک تو ال لگ گیا اور ایک اس میں میم پہ دیکھیں جزم ہے, حمد, جیسے کسی کی حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. تو یہاں آ گیا کہ اللہ کے ہر طرح کی, اب چونکہ ال لگ گیا ہے اس میں تمام والا میننگ آ گیا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے وہ تیرے ہی لیے ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی کہ سارا کچھ ہے ہی تیرے لیے. تو اب اس تصور اور سوچ اور احساس کے ساتھ پڑھیں ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ربنا کہا تو دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ آپ کے نکلیں گے, اسی فیلنگ کے ساتھ کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے پکار رہے ہیں, ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. تو آپ کا جو لہجہ ہے اور جو آپ کا شوق اور اس کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ سامنے کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے ہوں اور پورے دلی جذبات کے ساتھ آپ اس کی تعریف بھی کر رہے ہوں اور اس کا شکر بھی کر رہے ہوں. تو ہمارے پورے دل اور جذبات اس میں شامل ہونے چاہیے جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. علم, سکھائیے, یا آپ نے سکھانا بھی ہے کسی کو جا کے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں پھر آپ بھول جائیں گے. آج ہم نے اس پہ ایک وہ اینڈ پہ پوائنٹ بھی رکھا ہے نا کہ کیسے چیزوں کو یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اچھا, ایک اور مزے کی بات کہ رکوع کی تسبیحات میں اکثر بکس میں آپ کو یہ دعا بھی ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تسبیح کے بعد جب پڑھتے تھے نا ربنا ولک الحمد, تو اس کے بعد یہ ایڈیشنل الفاظ دہراتے ہوتے تھے ساتھ. اور یہ اتنے خوبصورت, ان کا میننگ اتنا وسیع ہے کہ بندہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف کرتے تھے. ویسے ایک اور مشہور بھی دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, وہ بھی بہت زیادہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ بھی بہت اچھی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی الفاظ دہراتے ہوتے تھے. اب اس کو ذرا دیکھیں آپ, اس کا میننگ ذرا محسوس کریں کیا ہے. ملء السماوات, مل کہتے ہیں بھرنے کو, جیسے فل کرنا کسی چیز کو. جیسے آپ اس کو جملوں میں اگر دیکھیں تو عربی استعمال کرتے ہیں ملء بطن, پیٹ بھر کر, ملء جیب, جیب بھر کر, ملء السما, آسمان بھر کر, ملء کوب, کوب کپ کو کہتے ہیں, کپ بھر کر. تو یہاں لکھا ہے ملء السماوات, سماوات سما کی جمع یعنی کہ آسمان, یہ تو پتہ ہے نا سما آسمان کو کہتے ہیں, سماوات یہاں پہ جمع آئی ہے آسمان کی جمع. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کو بھرنے کے برابر, اتنا بھر کے, یعنی سارے آسمان وہ بھر دیے جائیں. اب یہ سماوات ہے, ایک آسمان کی بات نہیں ہوئی, یعنی یہ جو ہمارا زمینی آسمان ہے یہ نہیں, بلکہ جو 7 آسمان اوپر ہیں ساری بات ہوئی کہ جتنے بھی آسمان ہیں سب بھر دو. آگے
ومل الارض، وا ہو گیا اور، مل وہی بھرنے کا، ملا بھرنا، الارض، ارض کہتے ہیں نا زمین کو، یہ تو پتہ ہے سب کو، زمین آسمان، الارض زمین، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین کو بھی بھر دو، ٹھیک ہے، آسمانوں کو بھی بھر کے، زمینوں کو بھی بھر کے، جتنی بھی زمینیں ہیں، وہ مل آگے وہی آ گیا وا، اور مل بھر کر، ماں، اس کے پیچھے ماں تھا، اچھا ماں ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں بھی دیکھیں وہی بات کہ ماں کا مطلب لکھا ہوا ہے جو، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب لکھا ہے جو، تو یہ وہی من والی بات کہ میں نے کہا تھا ماں اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا نہیں بھی ہم یوز کریں گے آگے، لیکن جب بیچ میں آتا ہے تو یہ مطلب جو کا دیتا ہے، وہی والی بات کہ جب ہو کو شروع میں لگائیں تو کون، اور ہو کو بیچ میں لگائیں تو جو، اسی طرح اگر وٹ از یور نیم، اور اگر ہم کہہ دیں کوئی جملے انگلش میں بیچ میں وٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہے جو وہ کر رہا ہے، تو اس طرح اس کا مطلب بھی آپ جو سمجھیں گے کہ ماں کا مطلب یہاں پہ جو آیا ہے۔ آگے ہے بینہما، یہ نیا لفظ ہے، لیکن اس کو بھی آپ کسی حد تک اردو کی زبان میں جانتے ہیں، بینا کو، جیسے کہتے ہیں نہیں بین الاقوامی، یا ان دونوں کے ماں بین ایک معاہدہ ہو گیا، ماں بین کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان، تو بین اسی سے نکلا ہے درمیان، یا آپ اس کو جانتے ہوں گے ورڈ کو، بینا درمیان۔ اچھا جو ہما ہے نا، ہما، یہ اب ہم نہیں ہے نہ ہو ہے، یہ ہما ہے، اس کو تھوڑا سا سن لیں، اس کی ابھی فی الحال ہم QC1 میں نہیں پڑھتے اس کو، یہ بیچ میں آ گیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، جیسے ضمائر ہم پڑھ رہے تھے، یا کوئی بھی ہم جو سیگے پڑھتے ہیں، ہم ایک کرتے ہیں ہو اس کا، ایک مرد کا، اور ہم کہتے ہیں اور 4 انگلیاں کھولتے ہیں کہ ان زیادہ مردوں کا، تو جس طرح اردو میں ہوتا ہے نا واحد جمع، ایک اور ایک سے زیادہ، عربی میں اس طرح نہیں ہوتا، عربی میں واحد ہوتی ہے ایک کے لیے، پھر اس کے بعد 2 کے لیے ایک الگ ورڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تسنیہ بھی بولتے ہیں، یا ڈوول آپ کہہ لیں، 2 لوگوں کے لیے الگ ورڈ ہوتا ہے، اور پھر 3 اور 3 سے زیادہ، 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا سیگا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 کے لیے ایک الگ سیگا ہوتا ہے، تو یہ جو ہما ہے نا، یہ وہی سائڈ والے سیگوں میں سے 2 کا سیگا ہے، بس اس کو اتنا فی الحال یاد رکھیں کہ ہو، ہما اور ہم، ہو، ہما، ہم، اس طرح ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں ساری سائڈوں پہ، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیولز میں پڑھیں گے، ابھی صرف یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو جان لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کے، اچھا کن دونوں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں کے، کن دونوں کے، آسمان اور زمین، ویری گڈ، آسمان اور زمین، کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں کو بھر کے اور زمینوں کو بھر دیں، اور بھر کے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بھر دیں، کس کے لیے، ومل آگے بات چل رہی ہے ابھی، اور مزید بھر رہے ہیں، کس کو بھر رہے ہیں، ومل ماں، اور بھر دے ماں جو، یا شیتا، شیتا، یہ شیتا اصل میں تا سے یاد رکھیں، ہم فیل ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو نیکسٹ، فیل ہے اور تا سے یاد رکھیں کہ تو، جیسے ہم نے پہلے کیا انمتا، تو ہم نے وہاں پہ تھوڑی سی ہنٹ دی تھی، انمتا تو نے انعام کیا، تو شیتا اصل سے نکلا ہے شاہ سے، جیسے انشاءاللہ بولتے ہیں نا، تو وہ شاہ جو ہے نا وہ اسی فیل سے، مطلب یہ سارے ملتے جلتے وہی ٹیبلز کے ورڈ ہیں، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو تو چاہے، انشاءاللہ میں بھی کہتے ہیں نا اگر تو چاہے، تو شاہ اسی سے نکلا، اور شیتا ہو گیا کہ تو چاہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وَمِلْ مَا شِئْتَ، اور جو، اور بھر کے ان تمام چیزوں سے جو تو چاہے، من سے، شیئن چیز، بعد اس کے، یعنی اب یہ آپ پورا جملہ اگر ملائیں اس کو، ایک ایک لفظ آپ دیکھ لیں، بے شک بہت سارا آپ کو من آپ کو پتہ ہے سے، شیئن چیز، بعد، یہ وہی اردو والا بعد ہے اس کے بعد، تو اب اس جملے کو دیکھیں، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے بھی اس کے بعد، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ بات ہے، اور اس کو آپ ذرا سوچیں کہ ہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں اس دعا کے بعد، اس تسبیح کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے اور دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آسمانوں کو بھی بھر دوں، کس سے، ابھی پیچھے حمد کی بات ہوئی تھی نا، حمد سے، اللہ کی شکر اور اللہ کی تعریف سے، کہ پورے آسمانوں کو بھی بھر دوں، تمام زمینوں کو بھی بھر دوں، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے میں اس کو بھی بھر دوں، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو بھی تو بھر دے جس کا مجھے علم نہیں، اور تجھے وہ پسند ہے، اور تو جانتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کو بھی بھر دے جو تجھے پتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہونا تو پھر کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ کو تو پھر سب کچھ پتا ہے نا، تو کہ جو کچھ تجھے پتا ہے یا جو تجھے پسند ہے تو اس کو بھی بھر دے، اتنا تیرا شکر۔ آپ اس شکر کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں اس میں کہہ دیا، اور کتنا شکر ادا کر دیا کہ اب رہ کیا گیا پیچھے نا، کوئی بات بچی ہے؟
آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو جدید تحقیقات ہیں، جو سائنٹسٹ اور یہ جو ہمارے ویسٹرن لوگ بڑی بڑی سیمینارز کراتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ورک شاپس کروائی جاتی ہیں، سکسیس ٹرینرز آتے ہیں، لوگوں اتنا پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور لوگوں کو لیکچرز دے کے اور بڑا جی ان کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، ان کو اچھی زندگی گزارنے کے ٹپس اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک بہت ریسرچر تھے، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی، پروفیسر صاحب تھے کوئی مشہور سکسیس ٹرینر تھے. تو انہوں نے ایک اپنا نا ریسرچ پیش کی. انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے وقت نا ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اب ظاہر وہ مسلمان تو نہیں تھا، اس نے تو اپنے انداز سے بات کی کہ انسان جو ہے وہ کتنی چیزیں یوز کرتا ہے اس دنیا کی، ہوا یوز کرتا ہے، سورج یوز کرتا ہے، اپنی باڈی کے دیکھیں کتنے پارٹس. تو کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے نا شکر، سوتے وقت اپنے پورے جسم کا شکر ادا کیا کریں، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، صبح سے لے کے جس سے ملے اس کا، اور آپ کی لائف میں جس نے آپ کی ہیلپ کی ان سب کا. تو آپ کا جسم رات کو نا شکر گزاری میں ڈوبتا ہوا فیل ہونا چاہیے، تیرتا ہوا فیل ہونا چاہیے. یہ اس نے بات کی. تو اس کو آگے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنائی گئی. اسے یہ بتایا گیا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اس انداز میں شکر ادا کرتے تھے. اور وہ حیران مطلب وہ لوگ ہو گئے کہ اس سے بڑی مطلب اس سے بڑی بھی کوئی ہو سکتی ہے بات کہ وہ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہ آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو شکر. کیونکہ کہتے ہیں نا شکر گزاری جو گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے. ایک اچھی، میں اسی لیے آپ کو آج کہہ رہی تھی آپ اپنی ٹیچرز کو بھی سلام کریں اور پھول بھیجیں. جو لوگ آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، جو آپ کو میسج کر رہے ہیں اپنے ٹائم، مطلب ان کا کوئی کنسرن نہیں آپ سے، وہ آپ کو نہیں جانتے، ان کا آپ سے کوئی اور تعلق نہیں سوائے اللہ کے تعلق سے. تو وہ آپ کے لیے ٹائم نکال کے آپ کے لیے بیٹھی ہیں میرے کہنے پہ صرف، اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف. تو آپ ان کو رسپانس دیں اچھا سا، آپ ان کو ایک اچھا سا فلاور گفٹ کریں، اسمائل پاس کریں، انہیں تکلیف نہ ہو کسی وجہ سے، ہماری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو. تو ہمیں تو ہر اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہوئی ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں نا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی کہ اتنا شکر ادا کرتے تھے اللہ کا. اور آج اپنی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا آسائشیں نہیں ہیں. کتنی ہم لوگ آرام سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. کہ آپ نے سوچا کبھی پرانے زمانے میں لوگ اس طرح اللہ کا کلام سیکھتے تھے؟ انہوں نے تو اس علم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سفر اور کتنی مشقتیں جھیل لی ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کتنے دنوں سے بھوکے ہوتے تھے کہ آتے جاتے لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کوئی، مطلب جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی مانگنے والا ہے. اور ان کی حالت بھوک سے ہی ہوتی تھی، وہ گر رہے ہوتے تھے، بے ہوش ہو رہے ہوتے تھے، لیکن علم سیکھنے کے لیے وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. اور ہمیں ایک کلاس لینی پڑ جائے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مشکلات برداشت کرنی پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یا ویسے بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے راشن بھرے پڑے ہیں کچن میں. اور ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جن کو کبھی پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملا تھا. کبھی انہوں نے گندم کی روٹی ایک دن میں 2 دفعہ سے زیادہ نہیں، 2 دفعہ نہیں کھائی. اگر ایک دن روٹی ملتی تھی تو اس کے کتنے دن بعد ان کو روٹی نصیب ہوتی تھی. مطلب کہنے کو یہ نہیں کہ وہ بادشاہ تھے، اس دنیا کی ساری دولت ان کے لیے مطلب حقیر تھی اور آ سکتی تھی ان کے گھر، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا اس چیز کو اپنے لیے. انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا کبھی. تو ان کی مشکلات کس طرح لوگ ان کو باتیں سناتے تھے، کتنا کچھ انہیں کہتے تھے. جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو ان کی بیٹیاں جو 2 بیاہی ہوئی تھیں اپنے چچا کے گھر، ان دونوں کو طلاق ہو گئی صرف اس بات سے کہ ان کا باپ جو ہے وہ نئے دین کو لے کے آ گیا ہے. تو کیا کیا نہیں. اور پھر جب ان کو پتھر مارے گئے طائف کے سفر پہ اور ان کا جو لہو لہان ہوا سارا جسم، اور اس پر بھی وہ اتنا شکر ادا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آسمان بھی بھر دو، زمین بھی بھر دو، سب کچھ بھر دو، اللہ تیرا شکر. اور پھر آپ کو پتا ہے وہ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی امت کے لیے اتنے پریشان تھے. اور آج یہ امت ان کے پیغام کو نہ سیکھتی ہے نہ آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرتی ہے. اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے. لیکن بہرحال آج کل اگر کوئی زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیتا ہے، ہلکا سا کسی نے بلاک کر دیا، ہمارے میسج کو رپلائی نہیں کیا، تھوڑا سا منہ بنا دیا، ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ویسے کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. کبھی سوچیں اپنی زندگیوں کو کمپیئر کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پھر سوچا کریں ہم یہ کیا، ہمارے تو اوقات بھی نہیں ہے شکوے کرنے کی اور ہمارے منہ سے کچھ غلط نکالنے کی. تو یہ جو آج کے سکسیس ٹرینرز ہیں ان کے سامنے تو مطلب یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تو میں کہتی ہوں ان کے یعنی کہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے ان کی، کہ جتنا مرضی وہ ریسرچ کر لیں، جتنا ہمارے نبی نے شکر ادا کیا.
تو بس اسی احساس اللہ تعالیٰ کو جانیں، جتنا اللہ کو جانیں گے اسی پیار اور اسی محبت سے اللہ کا شکر نکلے گا. اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں. اور اس کے بعد پھر آ جائیں اب سجدے میں. یہ جو ہماری آج کی آخری تسبیح ہے کہ سجدے میں پھر ہم کیا کہتے ہیں. سجدے میں پھر ہم وہی کلمات ہیں جو رکوع کے ہوتے ہیں، صرف اس میں عظیم کی جگہ اعلیٰ کا لفظ آ جاتا ہے، اور یہ ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. یعنی اب آپ سوچیں کہ سب سے بلند کی بات کر کے اور ہم سب سے نچلی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر عرش پہ اور ہم سب سے نیچے، اور سب سے اعلیٰ رب کو پکار کے خود ہم سب سے زمینی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور یہی اس کی خوبصورتی ہے سجدے کی. آپ کو پتہ ہے جب بندہ قیام میں ہوتا ہے نا تو نماز ہی پڑھ رہا تو سائڈوں سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے ماں بھی پتہ چل رہا ہے کون کون گزر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر مائیں اونچی ساری کہتی ہیں اچھا سبحان اللہ کر کے جب کچھ کہنا ہو بچوں کو تو اونچی ساری اللہ اکبر کہ وہ متوجہ. پھر آہستہ آہستہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہمارا جو ویو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہمیں تھوڑی سی کم چیزیں نظر آتی ہیں، پھر تھوڑا سا جائے زیادہ نظر آتی ہے. جب ہم بالکل سجدے میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا سارا فوکس سائڈوں سے ہٹ جاتا ہے. پھر ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہوتا ہے نا وہ بس پھر زمین پہ آ جاتا ہے، پھر ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ. تو بس اس چیز کو سوچ کے اسی طرح نماز پڑھیں گے نا تو پھر مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کیفیت مومن کی بہت پسند ہے سجدے والی. اور اس میں کہا گیا جو مانگنا ہے مانگو، تو ہمیں اسی فیلنگ اور اسی احساس کو کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند. آپ نے جیسے ابھی ہم پیچھے بھی اللہ اکبر میں یہ پڑھ چکے تھے کہ کبیر لفظ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اکبر ہوتا ہے اس سے بھی بڑا. اور جب اس کے ساتھ الف لام لگ جائے نا الاکبر تو پھر وہ بالکل خاص و خاص ہو جاتا ہے سب سے بڑا. اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر اس سے چھوٹا، اور الاصغر ہو گیا اگر تو سب سے چھوٹا. تو اسی طرح اعلیٰ علی یعنی کہ جیسے اردو میں علی بولتے اعلیٰ یعنی علی ہوتا ہے لفظ اونچا، اعلیٰ اس سے بھی اونچا. اور جب الاعلیٰ آ گیا نا تو سب سے اونچا، تو یہاں پہ الاعلیٰ استعمال ہوا ہے. تو باقی وہ جو چار باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے رکوع میں پڑھی تھی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اس میں بھی جب ہم سجدے میں اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں نا ویسے بھی جب آپ خود بھی آپ محسوس کریں نا، جب کسی بالکل ہی ایسی حالت کانشیس انکانشیس حالت میں آ جائیں کہ جب آپ کسی کی شکر گزاری اور آپ سوچیں کہ کسی کی تعریف اور شکر گزاری کی انتہا ہو جائے اور آپ کا دل و دماغ معوف ہو جائے کہ بس میں مطلب کچھ ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو کیا دل کرتا ہے اس ٹائم؟ گرنے کو دل کرتا ہے نا، بے ہوش ہونے کو. یہ سمجھ لیں کہ سبمیشن دل کرتا ہے کہ بس اب اپنے دل و دماغ کو چھوڑ دو، سوچنا سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے آگے سپرد کر دو اپنے آپ کو. اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی ساری سوچیں ایک منٹ کے لیے بند کر دو اور بس اپنے آپ کو نا گرا دو. تو پھر یہ فیلنگ آئے گی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف اور اتنا شکر سوچیں، اس کی ساری نعمتوں کو سوچیں اور پھر سجدے میں آ کے بالکل اپنے آپ کو پھر اس کے سپرد کر دیں، سبمیشن کر دیں. تو پھر اس میں کیا چار باتیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے؟ اللہ کی وہی سبحان سے اللہ کی پاکی، پھر ربی سے ربوبیت اور اپنائیت، اور پھر آگے اللہ کی بلندی، اس کا سب سے بلند ہونا. تو یہ چیزیں جب ہمارے سوچ میں آئیں گی تو پھر اس سجدے کا مزہ ہی الگ ہوگا کہ ہم سب سے بلند رب کی سجدے میں جا کے زمین پہ اپنی ناک رگڑ کے سب سے نچلی پوزیشن میں آ کے اب اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. پھر یہ نہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، مزے کی بات پھر ذلیل بھی نہیں ہو رہے، پھر اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. جتنا سجدے میں بندہ ہوتا ہے اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اچھا وہ جو ٹرینرز کی بات چل رہی تھی اس پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے دو باتیں بتائی تھی. ایک تو انہوں نے بتایا شکر گزاری، کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ہمیشہ شکر گزاری کا رویہ رکھنا چاہیے. اور دوسرا کیا تھا؟ مثبت رویہ، پازیٹیوٹی. اور یہ جو آج کل ہم میں بہت کمی ہے پازیٹیوٹی کی، اور یہ چیز ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ جب ہم نماز میں قیام کھڑا بھی کرتے ہیں، جب ہم پہلا نماز کا بولتے ہیں سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سے ہی بات شروع کرتے ہیں، اللہ کے شکر سے بات شروع کرتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنے قیام کو ختم کرتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہاں پہ ہمارا قیام ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے رکوع، سجدہ، اور پھر آگے تحیات شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر بیٹھنے والی جو ہوتی ہے ہماری. تو جب قیام کو ختم کیا تو اس وقت بھی ہم نے ربنا ولک الحمد، حمد پہ بات ختم کی، حمد سے شروع کی اور اپنے قیام کو حمد سے ختم کیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ہماری نماز ہی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. وہ سارے پازیٹیو رویے، وہ سارا کچھ جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے 12 آیتیں بھی پڑھی تھی سورہ فاتحہ کی، وہ ساری کون سی تھی؟ وہ ایسی ہیبٹس ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ
بڑے بڑے مطلب ورکشاپس اٹینڈ کرائی جاتی ہیں لوگوں کو اچھا انسان بننے کے لیے، تو وہ ہماری سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ جو مثبت رویہ اور شکر گزاری، یہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے کوئی جاننا شروع کر دیں تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو ان سب کو جاننے کے بعد جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں ہے ہی تیرے لیے، تو پھر بتائیں نا، اور پھر جو تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلوانے ہوتے ہیں وہ نماز میں رکھ دیے ہیں، اور اتنے سیکوینس کے ساتھ رکھے ہیں کہ وہ بار بار ہم جیسے ہم اذان کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو شہادت ہمیں دینی چاہیے ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح جو ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھ دی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو ہم آٹومیٹکلی اللہ سے مانگی جا رہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے تسبیحات رکھ دی ہیں، تو وہ دیکھیں نا، وہ بھی ہماری ایک رکعت کے اندر 3 دفعہ کم سے کم آپ نے رکوع میں پڑھا، 2 سجدوں میں اس رکعت کی کم از کم 6 اور 3 9 دفعہ تو آپ ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں وہ تسبیح، اور پھر وہ اگر سارا دن فرض بھی پڑھیں تو 200 سے زیادہ تو ہو جاتی ہیں۔ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ وہ تسبیحات ہمارے منہ سے نکلوا کے کیا ثابت کریں کہ یہ کلمے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو، وہ ہماری نماز میں رکھ دی اور ہمارے منہ سے اتنی دفعہ نکلوائی جاتی ہے اگر ہم نمازی بن جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اگر بندہ نمازی ہو جائے نا تو کافی کام تو اس کے ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، اگر اچھا نمازی بن جائے تو زندگی سے خود بخود برائیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس تسبیح میں یہی چیزیں ذہن میں رکھ کے اسی سوچ کے ساتھ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائیں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں، یہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جب ہم گلے شکوے کرتے ہیں نا تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے فیصلہ شاید صحیح نہیں ہوا کہ میری زندگی ایسی تھی، یا اللہ کو شاید نظر نہیں آ رہا کہ میں ابھی تک اتنی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں اور ابھی تک میرے مسئلوں کا حل نہیں نکلا۔ یہ باتیں کر کے نعوذ باللہ ہم بہت غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے پلیز اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، ہر چیز کو پازیٹیو دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں اس میں سے کوئی اچھا رنگ نکالیں، اس میں سے کوئی اچھی بات نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کیا ہے تو اس میں میری بہتری ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے پریشانی ہے تو وہ کس وجہ سے، یہ اس وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے بلند کرنے ہوں، اس وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں آپ کو ابھی تھوڑی بہت میں صاف ستھری اس کی یعنی کہ تھوڑی بہت دے کے اس کو تکلیف، تو میں اس دنیا میں اس کو صاف کروں، اپنے پاس اس کو صاف ستھرا کر کے لے کے آؤں جنت میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ آپ کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو ہر وقت گلے شکوے کرنے چھوڑیں اور اپنی زندگی کو، جیسی بھی زندگی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اس میں سے اچھا رنگ نکالیں اور اچھا سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ زندگی بنائی ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کو پتا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے نا، اور پھر حالات تنگ نہیں کریں گے، پھر آپ کو کوئی بھی مشکل اور پریشانی تنگ نہیں کرے گی، تو پھر آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے انہی حالات کے اندر رہ کے گزار سکتے ہیں۔ تو بس اس سوچ اور تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے بہت ہی بلند، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ساری باتیں لکھی ہیں جو میں آپ سے کر چکی ہوں، اس کو پڑھ لیں۔ اچھا یہ سلائڈس پڑھا ضرور کریں، جب میں آپ کو PDF فائل بھیجتی ہوں نا تسلی سے اکیلے بیٹھ کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا جی، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے اس آزمائشوں کو اپنا امتحان سمجھیں تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی، انہی حالات میں آپ اچھے طریقے سے رہنا سیکھ لیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا لیسن مکمل ہوا، اس کو ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جی الحمدللہ، بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنے گرامر پارٹ کو۔ سب لوگ اپنی لمبی سی سانس لیں اور تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، بلکہ آج تو آپ پڑھیں دل سے پڑھیں سبحان اللہ، اسی شوق، اسی پیار، اسی محبت سے پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ان تسبیحات کو اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا سجدہ کرنے کا بھی اور رکوع کرنے کا بھی۔ آج ہمارے حروف چل رہے ہیں، حروف کو ہم دیکھیں گے، ہم 6 پڑھ چکے ہیں پہلے، اس سے پہلے ایک TPI کی مشق کر لیں، اپنے تمام باڈی پارٹ کو ایکٹیو کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ تو یہ سلائیڈز ہم پڑھتے رہتے ہیں، 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، کسی صفت، کوئی ضمائر، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ الف لام سے اکثر شروع ہوتے ہیں یا لاسٹ پہ تنوین ہوتی ہے، کئی دفعہ جمع کی صورت میں واو نون یا نون الف تا بھی ہو سکتا ہے۔ فعل ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی یا مضارع یا فیوچر، یعنی اس طرح کچھ بھی۔ حرف ہوتے ہیں جو کہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں جو لفظ نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں وہ حرف ہوتے ہیں۔
اچھا جی، ربی زدنی علما. اچھا یہ ہمارے نیکسٹ 3 حروف ہیں. پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا. پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا لی یا لا اور من اور ان. اس کے بعد سیکنڈ میں ہم نے پڑھے تھے جو پچھلا گزرا ہے اس میں پڑھا تھا بی فی اور الا. یہ 6 ہو گئے نا, 6 حرف پڑھے تھے. آج ہم 3 یہ لفظ اور پڑھیں گے, الا, ما اور اندا. اس کے اندر بس یہ بات یاد رکھیں جو الا پچھلے 6 اور یہ ایک الا, یہ جو 7 لفظ ہیں یہ حروف جر ہیں, ان کو حرف کہتے ہیں. یہ جو 2 ہیں نا آخری والے ما اور اندا, ما اور اندا جو ہیں یہ ایز اے حرف استعمال تو ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ حرف نہیں ہے, یہ اسم ہے. بس ایک جو ذرا ڈفرینٹ اور امپورٹنٹ بات ہے نا آج کے لیکچر بس وہ یہی ہے, باقی ساری سیم پرانی کلاس کی طرح ہے کہ جو ما اور اندا ہے نا یہ حرف کی لسٹ میں آئے تو ہوئے ہیں اور اسی طرح ملیں گے بھی, جڑیں گے بھی, سارا کچھ. لیکن ان کو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے ما اور اندا تو آپ کہیں گے یہ اسم. ٹھیک ہے, اصل میں یہ اسم بلکہ نہیں, ابھی یہ اگلی بات ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو اسم ہوتے ہیں بھی خاص طرح کے. اچھا اب اس کے ہم انہیں 3 لفظوں کو اسی ضمائر کی ٹیبل کے ساتھ وہ جو 7 لفظ ہم نے پڑھے تھے او, ہم, کا, جی, کم, نا اور مونس کے لیے ہاں, ان 7 لفظوں کے ساتھ ملائیں گے اور پھر ہماری ٹیبل تیار ہو جائیں گے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ان کے میننگ کس طرح ہے؟ الا جو ہے, الا پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں, وہ آئین سے شروع ہوتا تھا, وہ تھا الا, ذرا گلے سے نکال الا. اور وہ ایسے جیسے انگلش میں اے سے ساؤنڈ آتی ہے نا, اے سے اعلی, اور یہ ہے الف سے یعنی کہ حمزہ سے, اسے کہیں گے ایلا. یہ سمجھے ای, انگلش کا ای ہے نا جیسے اس طرح ساؤنڈ شروع ہوگی, وہ جو تھا وہ اے سے شروع ہو رہا تھا تو وہ اعلی تھا, اس کا مطلب تھا پر. اس کا ہے ایلا, اس کا مطلب ہے طرف. ان کے دونوں کے بولنے میں آپ کا ضرور فرق ہونا چاہیے ورنہ وہ مکس ہو جائیں گے, ایسا لگے گا اعلی بول رہے ہیں یا ایلا بول رہے ہیں. دونوں میں آپ کا نا الگ ساؤنڈ الگ ہونی چاہیے. اچھا الا کا مطلب ہوتا ہے طرف, جیسے کہتے ہیں الال مسجد, مسجد کی طرف, الال بیت, گھر کی طرف. اچھا اس کو ہم نے کس مثال سے یاد رکھنا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا تو آتا ہوگا نا مطلب, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یہ دیکھیں آپ اس کا میننگ اب کر سکتے ہیں. انا بے شک ہم, انا پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ نا ملا ہوا ہے تو نا وہ ضمیر ہو گئی, اور انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے, و اور انا بے شک ہم, الیہ اس کی طرف, الیہ اس کی طرف, راجعون پلٹنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں. تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں کا خود مطلب, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فوت ہو جائے تو پھر ہی پڑھنی ہے دعا, حالانکہ کوئی بھی تکلیف, ذرا سے بھی تکلیف دل کو پہنچے, چاہے گلاس ہی ٹوٹ جائے گھر میں, یا ویسے ہی کوئی بری خبر ملے, یا ویسے ہی دل کو گھبراہٹ ہو رہی, کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فوت ہوئیں گے تو ہی پڑھنا ہے, آپ کسی بھی مشکل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت پیاری دعا ہے. اچھا اب اس سے بنے گا, دیکھیں الیہ اس کی طرف, الیہ ان سب کی طرف, الیہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف. یہ الیہ اسی لیے ہوا ہے نا, ایک الیہ کا یا اور ایک یا, 2 یا, تو وہ شد آ گئی. شد ضرور لکھیے گا جب ٹیبل آپ لکھیں گے. الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, اور الیہا اس عورت کی طرف. تو چلیں جی مومنہ اب آپ کریں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس طرف. ویری گڈ. اچھا الیہ کا جمع کیا ہے؟ الیہ, الیہم, الیہم. اور الیکا کی جمع؟ الیکم, الیکم. ویری گڈ. الیکم. الیہ کی جمع؟ الینا. الینا, الینا. ویری گڈ. اور الیہا کی جمع؟ وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. ویری گڈ. یہ کس نے بولا ہے؟ چلے جی ٹیچر میں نے مدیحہ نے. زبردست. ہم نے اب یاد رہے گا آپ کو یہ. اچھا جی اب نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے ماں. سیم اسی طرح ٹیبل بنانا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے ان اللہ مع الصابرین. اچھا یہ والا سینٹینس, یہ والی آیت ہم نے پہلے بھی کسی لفظ کو یاد کرنے کے لیے استعمال کی تھی, کون بتائے گا؟ ان اللہ مع ٹیچر الصابرین. انا کے لیے.
वेरी गुड। इन्ना के लिए। इन्ना बेशक के इन्ना, लिए। इन्ना के लिए भी हमने यही वाला मतलब सेंटेंस उसका याद रखा था कि इस आयत को याद रखेंगे। तो इसको हमने इसी से याद रख सकते हैं, माँ साथ, और देखें माँ हूँ उसके साथ, माँ हूँ उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माँ ना हमारे साथ, और माँ है उस औरत के साथ। इसकी करवाएं निदा। नेक्स्ट निदा आपका हैंड रेज है। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड है। इश्मा आप कराएं अब, लेकिन बगैर तर्जुमे के, बस तेज तेज कराएं, इशारे जरूर कीजिएगा साथ। जी मिस। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इसका मतलब बताएं, आपके साथ क्या आप इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? माँ का, माँ का। और अगर मैं कह दूं और मेरे साथ? वमाई, वेरी वमाई। गुड, वेरी गुड, वमाई। बस आपने क्विज में आपसे इस तरह भी सवाल हो सकते हैं ना, कि और का लफ्ज आ गया या पस का लफ्ज आ गया, जी तो ये आपको पता होना चाहिए। और के लिए वाह, पस के लिए फा, इसी तरह कुछ भी हो सकता है। और दो लफ्ज को मिला के पूछ सकते हैं, जैसे वो लिखें कि उसके साथ और मेरी तरफ, ऐसे करके दो डिफरेंट टेबल से भी लफ्ज को लेके वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बस आप अलग अलग उसका जहन में सोचिएगा, पूरा टेबल पहले बनाइएगा और फिर उसको करिएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब है इंदा। इंदा, इंदा का मतलब होता है पास। तो इसको हमने जिस जुमले से याद रखा है, कम रियालक इंदक। ये अरब कंट्रीज में तो ये बहुत सवाल किया जाता है ना, कि तुम्हारे पास कितने रियाल हैं। कम कहते हैं कितने, रियाल तो पैसों को, और इंदक तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो इंदा पास होता है। और ये आपको मैंने बताया कि माँ और इंदा जो है इसमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसका देखिए, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास या तुम्हारे पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। अच्छा, अब कराएंगी, नेक्स्ट है आसिमा यूसुफ। मीनिंग भी बताऊं साथ? हाँ, पहली दफा मीनिंग बताएं। इन द हु उसके पास, इन द हुम उन सब के पास, इन द का आपके पास, इन दी मेरे पास, इन द कुम आप सबके पास, इन द ना हम सबके पास, इन दहा उस औरत के पास। वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप बताएं, इन द का के कितने टुकड़े हैं? इन द और का दो। दो। और दोनों क्या हैं? दोनों हरूफ है। इस, दोनों इसमें। दोनों इसमें, दोनों इसमें। इसमें। दोनों इसमें, अभी तो बोल दोनों रही थी इसमें, मैं कि ठीक है। इंदा इसमें, और का की, ये सारे तो वैसे ही इसमें, क्योंकि ये ये तो वैसे ही जमाए हैं, ठीक है। तो अब इन इन द का दोनों में, इसमें, इन दोनों में इस तरह अगर कोई पूछे, खासकर ये जो पिछला टेबल था, माँ वाला, इस वाला, इसमें और इसमें, इन दोनों में अगर कोई पूछे, तो आपने, टुकड़े तो दो दो ही हैं, लेकिन आपने कहना है दोनों जी इसमें। लेकिन अगर कोई पीछे वाले दोनों इसमें। इलई का टेबल में से पूछे, तो फिर आप कहेंगी कि इलई जो है वो हर्फ है, और का वो हर्फ है, वो जमायर है, वो इसमें। ठीक है, इस तरह। ठीक है। चलें जी, अब एक दफा और करा दें सिस्टर रुखसाना। सिस्टर रुखसाना इब्राहिम, आप कराएं, बगैर तर्जुमे के कराएं, तेजी तेजी से। इंदाहु, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहा। वेरी गुड, इंदा। अच्छा जी, बोलचाल है सिस्टर मदिया, आप बताएं, हल इंदाहु कलम? नाम इंदहु कलम। जी। हल इंदाहुम कलम? नाम इंदहुम कलम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, नाम इंदाहुम कलम? नाम मतलब जी हाँ, जी। और इंदहु का मतलब उसके पास कलम है। उसके पास, उसके और पास, कलम तो कलम। उन सबके पास, क्या उन सबके पास उन सबके कलम है? पास। क्या उन सबके पास कलम है? जी, उन सबके पास कलम है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट भी बताएं आप, हल इंदा का कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है? नाम इंदहु कलम। नहीं, इंदा का क्या जवाब होगा? इंदक का नाम इंदी। इंदना कलम। इंदी, का जो है वो या इंदा में का चेंज हो जाएगा। इंदी आएगा। इंदी आएगा। नाम इंदी कलम। इंदी नाम इंदी। नाम इंदी हाँ कलम। हाँ, इंदी बोलेंगे ना आप, नाम इंदी कलम, ठीक है। इंदी इंदा का जवाब इंदी। इंदी।
अच्छा, हल इंदकुम कलम, इंदा ना कलम, नाम, नाम इंदना कलम। कुम जो है वो नाम में कन्वर्ट हाँ हो हुम जाएगा। नाम है, बस इसका यही है, हु ही रहेगा, हुम ही रहेगा, का ही हो जाएगा और कुम ना हो जाएगा, बस ये एक ना डिफरेंस, हो जाएगा। बाकी तो कोई इसमें फर्क नहीं है। चलें जी, अब हमारे तीनों टेबल हैं सामने। पहला कराएंगी सुमेरा आप, इलई का। अगला कराएंगी सुमेरा, दूसरी सुमेरा है जिन्होंने उर्दू में नाम लिखा हुआ है। पहला सुमेरा काशिफ कराएंगी, दूसरा सुमेरा दूसरी कराएंगी, और उसके बाद है साइमा इरफान। तीसरा आप कराएंगे। आप तीनों अब रेडी रहिएगा, पहले कराएं सुमेरा काशिफ। इलैहि इसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ। आपका टेबल सुन के ना वो फील नहीं हुआ फर्क इलई का और अलई का, ऐसे लग रहा है ऐसे आइन वाली आवाज। आप इसको थोड़ी बारीक आवाज ई वाली निकालें, इलई ही, इलई कुम, इस तरह, ठीक है। अगर अलई कहेंगी तो वो आइन वाला हो जाएगा ना, क्योंकि कईयों के तो गले से सारी जी। इलैहि अच्छा, ठीक है, उसे पढ़ने में इस तरह कीजिएगा। नेक्स्ट कराएं सुमेरा, माँ का कराएं। जी जी, माहू इसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा इस औरत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट थी साइमा अस्सलाम इरफान जी। इंदहु इसके पास, इंदहु इन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा इस औरत के पास। तो साइमा बताएं, इंदहा के कितने टुकड़े हैं? 2। और इंदा और हा दोनों क्या हैं? इसमें जी, इसमें इंदा और हा दोनों इसमें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फिजा, फिजा रेहान, आप मुझे बताएं, इलेना, इलेना के कितने टुकड़े हैं? लेना के 2 टुकड़े। ठीक है, दोनों क्या हैं? एक तो दोनों क्या नाम है, फेल है, जी, नहीं हुर्फ है, हुर्फ है, हुर्फ दोनों हरूफ हैं। हुर्फ है, दोनों नहीं, दोनों हुर्फ नहीं है ना, तो इसम हो गया, और पहले वाला इलही जो है वो वो है, ठीक है, हुर्फ है। इलेई जो है वो हर्फ है और ना जो है वो इसम है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सही है। अच्छा, इसी तरह इलेना की वाहिद भी बता दें आप, इलेना की वाहिद। लेना का वाहिद है इलैकुम। इलेकुम, ठीक है ना। इलैया, इलैया। अच्छा, मैंने सुना इलैया, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह हाँ, करें ना सॉरी, आप। असल में बोलचाल में जो हमारा पेयर बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, वाहिद जमा में डिफरेंट, तो आप लोग ना मिक्स मत करें। पहले हम देखते हैं वाहिद जमा। ये देखें, ये इसकी इसकी ये जमा है, ठीक है, इलही इलहिम की जमा होगी वाहिद जमा। अच्छा, इलही का की जमा इधर है, नीचे है, ठीक है, ये वाहिद जमा आपस में हो गए। और जो तीसरा है ना इलैया, ये इधर जाके, ये इसके इलैना के साथ थोड़ा सा, यानी कि ये 2 बॉक्सेस है ना, ये आपस में इंटरचेंज है वाहिद जमा के अंदर सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये जो उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये बोलचाल के हिसाब से बनाए हुए हैं। बोलचाल में इस तरह है कि इलही का जवाब इलही में देंगे, उसको कोई फर्क नहीं आएगा। इलहिम का जवाब उसी में दे देंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। इलहिका का जवाब इलहिया में जाएगा, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ वाले में। और इलहिकुम का जवाब बोलचाल में इलहिना उसके साथ पे जाएगा। और इलैहा तो वैसे ही साइड पे, और वैसे भी इसका जवाब उसी के अंदर जाता है, इसका भी चेंज नहीं होता दूसरे हाथ की तरफ। तो ये अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे ना, तो फिर आपको पता चल, यानी कि ये दोनों समझे एक दूसरे की बात जमा, ये इसकी हो गया, ये इसकी हो गई, और इसका तो खैर अभी पढ़ा ही नहीं। और बोलचाल में ये एक दूसरे के साथ, यानी कि आपस में सेम सेम रहेंगे, ऐसे ऐसे। और ये जो है इसको बदलेगा, और ये इसको बदलेगा। अगर आप इस तरह सीक्वेंस याद रखेंगे ना, फिर आपको याद रहेगा। और बाकी आपको सबको पता है कि ये जितने भी टेबल हमने तीनों क्लासों में पढ़े हैं, यानी कि 3 और 3 और 3 9 टेबल, ये सब 2 2 टुकड़े हैं, ठीक है, सेंटर से बिल्कुल अलग। एक तरफ जमीर और एक तरफ उसके या इसमें या हर्फ है। अब इसमें सिर्फ आपने ये 2 लफ्ज, एक इंदा और एक माँ, सिर्फ 2 इसमें, बाकी यहाँ तक ये जो हमने 7 लफ्ज पढ़े हैं ना, ये 7 हर्फ है, ठीक है। ये बस अब आप याद रखेंगे ना इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वाले क्लास में भी इंशाल्लाह हरूफ को एक आखिरी दफा डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको मजीद पता चल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। हम इतनी दफ़ा रिवाइज किया करेंगे कि आप लोग समझ जाएंगे, सही है। तो बस इस तरतीब को याद रखें तो हो जाएगा।
آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ہو گئے تینوں. الہ ہم نے پڑھا تھا طرف، ما ساتھ، اور اندہ پاس. اور ان تینوں کو جب ہم نے ملایا تو یہ قرآن میں تقریباً 1090 دفعہ آئے ہیں. اور جو ہم نے پہلا پیئر پڑھا تھا نا، لی، من اور ان، وہ 5000 دفعہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ 1000، اور جو پچھلا تھا سیکنڈ کلاس والا وہ تھا 3000. تو ٹوٹل کم از کم بھی یہ 9-10 ہزار دفعہ بن جاتے ہیں تینوں کلاسز کے 9 لفظوں کے ٹیبل. اچھا یہ ٹیسٹ ذرا کریں، الہی کا اشارہ کریں سارے، الہی فٹافٹ سوچ کے اشارہ کر لیں. پھر میں کروں گی، پھر دیکھیں صحیح کیا ہے. یہ اس طرف کیا ہے سب نے؟ جی اس کا مطلب کیا ہوگا الہی؟ اس طرف، اس کی طرف، اس کی طرف اس کی طرف بول رہے ہیں. اچھا معنا، نیکسٹ. ہمارے ساتھ، اپنی میری طرف، طرف ہمارے ساتھ، معنا میرے زیادہ انگلیوں سے. میری طرف، نہیں میری نہیں، ہمارے ساتھ، ہماری ہمارے طرف ساتھ. ہماری طرف سوری ہمارے ہمارا ساتھ. سارا ہے نا، ساروں کی ڈفرینٹ بات ہے. کوئی کہہ رہا ہے میری طرف، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی کہہ رہا ہے میری طرف. میں دیکھیں ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ، اچھا تیسرا دیکھیں اندکا، اندکا سامنے، آپ آپ کی کے طرف، پاس. آپ کے ساتھ، آپ کے آپ ساتھ، کے آپ کے تیرے پاس. ساتھ آئے کیسے گا، پہ کاف ہے، ساتھ آئے گا، ساتھ آئے گا. نہیں پاس 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 آپ کے پاس. پاس ہے. آپ کے پاس. چلیں جی ہاں، اندہ کا آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس کی بھی اگر ہم بول چال کریں تو یہ ہو والی تو سیم ہے. حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ ہم کہیں گے یس. نام اللہ. نام اللہ معاہو. اسی طرح اگر ہم حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ تو ہم کہیں گے نام اللہ معہم، اللہ ان سب کے ساتھ ہے. لیکن جب کا اور یہ کم کا آ جائے گا، حل اللہ معک، سب بولیں کیا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ نام اللہ معی، نام اللہ معی. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ، حل اللہ معکم. نعم نام اللہ اللہ معنا. معنا. نام اللہ معنا. جی بالکل. کم کا جواب نام ہے اور کا جی میں. بس یہ چیز ہے اصل میں. چلے الحمدللہ ہمارا یہ تو بہت اصل میں چھوٹا سا تھا، وہی سیم تھا، جلدی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر. کل ہم نے بات شروع کی تھی اور آپ کو بتایا تھا، پورا بھولنے کا سسٹم بتایا تھا کہ کیسے کیسے بندہ بھول جاتا ہے. گھنٹے بعد نہ ریوائز کرو، بھول گیا 70%. اور پھر اس کے بعد ایک دن بعد اگر نہیں کیا تو ایک دن بعد بھول گیا، پھر اس طرح ایک ہفتے بعد، پھر مہینے بعد، اور پھر سارا. تو دیکھیں بھول تو بندہ جاتا ہے جب چیز کو ریوائز نہ کرے. اور اسے پریشان بھی نہ ہو، بالکل نا امید بھی نہ ہو کہ آخر 30% تو یاد رہا ہی ہے نا. تو وہ تو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بات رہتی ہے نا. اس لیے سنیں ضرور، سننے سے ہی انسان سیکھتا ہے. اچھا اب لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیزوں کو یاد کیسے رکھنا ہے. تو چیزوں کو یاد اسی طرح ہی رکھنا ہے کہ جیسے آپ کو پہلے جو اپنی ریویژن ہے وہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر کر لینی ہے ہلکی سی. اب ہم نے اصل میں QCs میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم ساری چیزیں آپ کے ساتھ اسی طرح چلاتے ہیں کہ وہ آپ کی اس ریویژن والے پروسیس کو پورا کرتی ہیں. کیسے کہ جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گروپ میں فوراً میں آپ کو PDF سلائڈ بھیج دیتی ہوں ودن 1 آور، ہے نا. کبھی لیٹ نہیں ہوئی، 1 گھنٹے کے اندر اندر آ جاتے ہیں. تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک نظر آپ نے جو کلاس میں آج پڑھا ہے، جسٹ کھڑے کھڑے ایک نظر شام کو سوتے وقت یا لیٹتے وقت آپ ایک دفعہ اس پہ نظر مار لیں کہ آج کیا کیا پڑھا تھا. سلائڈس کو بس ایک نظر دیکھ لیں. یہ بہت فائدہ دیں گی آپ کو جب آپ PDF سلائڈس کو ایک نظر ماریں گے. اچھا وہ ہو گیا آپ کی سمجھیں گھنٹے والی ریویژن. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا وہ آپ کو سارا 1 دن تک پکا یاد رہے گا. اس کے بعد نیکسٹ ڈے یا اسی رات کو یا اگلے دن صبح آپ کو اس لیسن کی آ جاتی ہے ریکارڈنگ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ گئی. اب آپ کا کیا کام ہے کہ اس پورے دن میں یا اگلے دن میں یا اس سے اگلے دن میں آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے کہ اس ریکارڈنگ کو چاہے تیز سپیڈ میں کر لیں. آج کل تو YouTube ماشاءاللہ 2 کی سپیڈ پہ لگا کے تو منٹ میں ویڈیو پوری ہو جاتی ہے. تو وہ آپ سپیڈ تیز کر کے ایک دفعہ اس ویڈیو کو ضرور سن لیں. اس سے آپ کا سارا ریوائز ہو جائے گا، سارا کچھ. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پورا ہفتہ وہ چیز یاد رہے گی جو آپ نے 1 دن بعد یا 2 دن بعد آپ نے پڑھ لی، سن لی. ٹھیک ہے، دوسرا پروسیس. تیسرا پھر ہم جو کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر بھی ایک ریویژن ضروری ہے اگلے مہینے یاد رکھنے کے لیے. تو اس کا دیکھیں ہم آپ کو ہر ہفتے کا صرف 1 ہوم ورک بھیجتے ہیں. تو وہ اس طرح ہے کہ آپ جب ایک لیسن سنا، پھر دوسرا سنا، ایک دن بعد اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سن لی، اس کو کر لیا تیار، چوتھے 5ویں دن جا کے آپ اس ہوم ورک کو ڈن کر سکتے ہیں آرام سے. اور اس ہوم ورک کو کرنے سے یہ جو گوگل فارم پہ آتا ہے اتنا فائدہ ہے کہ آپ کا سارا دونوں لیسنز ریڈی ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کیا چیز آئی ہے. اچھا پتہ نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں. میں نے کہا بھی تھا کہ ہوم ورک آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں نا سوال سمجھ آ رہا، آپ بک کھول لیں، آپ لیکچر کھول لیں، آپ کچھ بھی کھول لیں، PDF سلائڈ کھول لیں، آپ ڈھونڈیں
جب آپ ڈھونڈیں گی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، آپ اس میں سے ڈھونڈیں گی 100 چیزیں اور نظر آ جائیں گی، تو آپ اس کو ڈھونڈ کے اچھا سا کریں، اچھے اچھے نمبر لیں، ٹھیک ہے؟ مائک بند کریں سسٹر رخسانہ، آپ کا مائک چل رہا ہے۔ اچھا تو وہ آپ ہوم ورک والا کام ہمارا تیسرا کام ہو گیا ہفتے والا۔ اس کے بعد اب ایک ورک بک بھی دی ہوئی ہے آپ کو، تو وہ جو ایک ہوتا ہے کہ مہینے کے اندر بھی ایک دفعہ دیکھ لو، تو وہ ورک بک اس چیز کو کمی کو دور کرتا ہے۔ خیر میں یہ نہیں کہہ رہی مہینے بعد ورک بک کرنی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو یعنی کہ جیسے جیسے لکھیں گے ہفتہ 2 ہفتے بعد بیٹھ کے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ مہینے والی جو کوٹا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 6 مہینوں کے بعد تو ایک دن بنتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بولیں۔ یہ جو آپ بکس منگائیں گی QCs کی، بالکل ان کو الماریوں میں مت گھسائیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ کورس آپ پورا کریں گے تو آپ کا دل ضرور کرنا ہے کہ اس کو ایک آدھ دفعہ کچھ عرصے بعد پھر ریپیٹ کریں۔ QC1 ہے ہی ایسی چیز کہ ہم لوگ QC5 بھی کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر دل کرتا ہے کہ اس کو ریوائز ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ 6 مہینے میں ایک دفعہ بک کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ سارا سال تک اور کافی عرصے تک یاد رہے گا۔ تو یہ ہے جناب وہ طریقہ کہ جس کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو چیزیں دیر تک یاد رہیں گی۔ باقی وہ 7 ہوم ورک ہمارے ہیں جو ہم ہر دفعہ سلائڈ آتی ہے، اصل میں یہ ہم ٹائم کم ہوتا ہے ہم تیزی سے گزار دیتے ہیں شروع کی سلائڈز پر آخری، آپ ان کو نا دیکھ لیا کریں، یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کریں گے نا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اب ہم نے ایک ایک کر کے بات کرنی ہے اگلی کلاسز میں۔ تو الحمدللہ جی ہمارے یہ 80 الفاظ مکمل ہوئے اس لیسن کے بعد، اور 26,000 سے زیادہ کراس کر گئے ہیں الحمدللہ۔ دل سے کہیں کہ اتنے الفاظ ہم قرآن کے سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ وہ 7 ہوم ورک ہیں، تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے پڑھانے کے، کسی ساتھ والے کسی ساتھی کو بتانے کے، ویڈیو سننے کے، ساری وہی باتیں انشاءاللہ اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ اور دعا سب سے بڑی سائڈ پہ جو وہ لگا ہوا ہے کیا اسے کہتے ہیں نوٹ، کہ آپ منتخب ہیں، اس چیز کو مت بھولیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں رب زدنی علما، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی۔ اور یہ جو آپ کے جو کورس کے اندر ایک کارڈ ہے ویکیبلری کارڈ، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے اندر نا ہر لیسن کے خاص خاص لفظ لکھے ہیں وتھ میننگ، تو اگر آپ یہ اپنے پاس رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بار بار جیسے نماز پڑھ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، سامنے ٹیبل پہ پڑا ہو، کچن میں لگا ہو، مائکرو ویو کے اوپر رکھا ہو، کہیں اس طرح آتے جاتے نظر پڑتی رہے نا، تو بندے کو بڑا آسانی ہوتی ہے کہ آج آپ فرض کریں آج آپ نے لیسن 7 پڑھا ہے، اس میں سے کھول لیں لیسن 7 کے ورڈ دیکھ لیں، تو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو اس کا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ رکھیں ساتھ، اور ساتھ کسی کو بتائیں، بچوں کو اپنے گھر میں کسی کو یہ ٹیبل آپ اس طرح کیا کریں، آپ اسے کہہ کریں نا چلو بیٹا میرا ذرا یہ سنو، میں پریکٹس کرتی ہوں تم سنو، آپ اپنی ساس کو کہہ دیں، آپ اپنی کسی کو کہہ دیں، سسر کو کہہ دیں، آپ جب ان کو سنائیں گی نا وہ خوشی سے کہیں گے اچھا یہ کیا چیز ہے، تم یہ کیا پڑھ رہی ہو، ذرا مجھے تو بتاؤ، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ کلاس سنیں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ایک دوسرے سے وسیلہ بنائے، تو ضرور کسی نہ کسی کو بتایا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نافع علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق بھی دے، ہمیں قرآن اسی طرح پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔